رہے ہیں معاشرے کے ایک اہم ایشو پر جو ہر شخص کی زبان پر جسم میں داخل کر دیتا ہے. اس کی نشانیاں بہت سی ہو سکتی ہیں. اس کو ڈینگی ہے, کسی کو ملیریا ہے. ابتدا ہے اس رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو ہر ابتدا کی ابتدا, جو ہر انتہا کی انتہا. درود و سلام محمد و آل محمد پر. سامعین اور ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ عباس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شمع ٹی وی. ناظرین, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں معاشرے کے ایک اہم ایشو پر جو ہر شخص کی زبان پہ لب و عام ہے. ناظرین, یہ ایک ایسی وبا ہے جو ہر دوسرے تیسرے گھر میں پھیل رہی ہے, جس کو ہم نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس کو ڈینگی ہے, کسی کو ملیریا ہے. آئیے جانتے ہیں اس معزز شخصیت کی زبانی جنہوں نے شعبہ میڈیکل میں ایک اپنا نمایاں مقام وہ رکھتے ہیں. ناظرین, ان کا نام ڈاکٹر حسنین رضا ترابی ہے اور یہ ہری پور میں ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں. آئیے ان کی زبانی جانتے ہیں ڈینگی کے حوالے سے کہ یہ ڈینگی کیسے لوگوں میں پائی جاتی ہے, اس کی کیا علامات ہیں. جی سر, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام عبداللہ, بہت بہت شکریہ آپ کا اور شمع ٹی وی کا. گزارش یہ ہے کہ ڈینگی تقریباً وبائی شکل اختیار کر چکی ہے, لیکن میں اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح ڈینگی کچھ برس پہلے خطرناک ہوتا تھا, اب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ڈینگی اب اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا آج سے 2-3 برس پہلے سمجھا جاتا تھا یا اس سے بھی پہلے. اب بہت بہت کم اموات, 1-2-3 اس طرح کی اموات ہو رہی ہیں. اس سے زیادہ ہمارے پورے خیبر پختونخوا میں اس سے زیادہ اموات کی رپورٹ نہیں ہوئی. جہاں تک ڈینگی کا سوال, ایک خاص قسم کا مچھر ہے جس سے یہ پھیلتا ہے, اور وہ مچھر عام مچھر سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اور اس پہ کی باڈی پہ سفید نشان ہوتے ہیں. تو اس کے کاٹنے سے 2 سے 7 دنوں میں مریض کو یہ بخار ہو سکتا ہے. اصل میں وہ جو مچھر ہے وہ ایک وائرس انسانی جسم میں داخل کر دیتا ہے. اس کی نشانیاں بہت سی ہو سکتی ہیں, لیکن زیادہ تر ان میں یہ ہے کہ سر میں شدید درد, آنکھوں کے پیچھے بہت زیادہ تکلیف اور درد, اس کے ساتھ ساتھ منہ کا ذائقہ خراب ہونا, بھوک نہ لگنا, اور بعض اوقات وامٹنگ ہونا, اور اس کے ساتھ جسم اور جوڑوں میں شدید قسم کا درد ہونا, اور پھر بعض لوگوں کے جسموں پہ سفید یہ سرخ رنگ کے نشانات بھی اس سے ہو جاتے ہیں. پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں. پلیٹلیٹس وائٹ سیل نہیں ہیں, وائٹ سیل اور چیز ہے, پلیٹلیٹ اور چیز ہے. تو یہ پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں, اور پلیٹلیٹس کا جو کردار ہے انسانی جسم میں وہ یہ ہے کہ جو قدرتی طور پر جہاں جہاں خون کو جمنے کی ضرورت ہے, یہ پلیٹلیٹ وہاں پہ مدد کرتے ہیں, اور یہ اس کے لیے بہت ضروری چیز ہے. اور یہ ایک انسانی زندگی کے لیے پلیٹلیٹس کا ہونا ایک بہت اہمیت کی حامل بات ہے. جی سر. یہ تو ہو گیا. اب چونکہ میڈیکل سائنس اس بیماری کے پرانا ہو جانے کی وجہ سے میڈیکل سائنس نے بہت کچھ اس پہ ریسرچ کے بعد اس کے مختلف سچویشنز میں جو اس کا علاج ہو سکتا ہے اور جو کمپلیکیشنز میں اس کا علاج ہو سکتا ہے, وہ میڈیکل پروفیشن کو اللہ کے فضل و کرم سے کافی کچھ پتہ ہے. عام طور پر یہ صرف پیراسیٹامول کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے. جی سر. اور اگر پیراسیٹامول کی بجائے کچھ اور بھی دینا پڑے, بعض اوقات پانی کی کمی ہو جاتی ہے, جو کہ انتہائی خطرناک ہے ڈینگی کے بخار میں, کہ جسم میں پانی کم ہو جائے تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. پھر بہت زیادہ جو ٹرمینل کیسز ہوتے ہیں جن کو کرٹیکل سٹیج کہتے ہیں, اس میں بلیڈنگ ہو سکتی ہے, ناک سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے, پیٹ میں انتڑیوں سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے, اور سینے میں پانی جمع ہو سکتا ہے. تو یہ خطرناک صورتحال ہوتی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ابھی تک اس جو ڈینگی کا یہ جو موسم ہے, اس میں ایسی کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آئی. اور دوسرا سر, آپ نے بات کی تھی پلیٹلیٹ کی. پلیٹلیٹ ایک علیحدہ چیز ہے اور وائٹ سیلز علیحدہ چیز ہے. اکثر ہم نے دیکھا ہے جب لوگوں کو ڈینگی ہو جاتی ہے وہ پپیتے کے پتوں کو کہتے ہیں اس کا بہترین علاج ہے. اس حوالے سے سائنس کیا کہتی ہے اور آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں بالکل واضح بات کرنا چاہتا ہوں جی, کہ جو کوئی بھی جس چیز کی بنیاد سائنس پر نہیں ہے وہ
مریضوں پہ آزمانا بہت غلط بات ہے. جہاں تک اس پپیتے کے پتوں کا سوال ہے، اس پہ بہت سارے ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی بھی اس کی سائنسی بنیاد قطعاً نہیں ہے. میں بات دہرا رہا ہوں کہ پپیتے کے پتوں کا پلیٹلیٹس کے اضافہ کرنے میں قطعاً کوئی کردار نہیں ہے، اور اس کی کوئی سائنسی بنیاد اور سائنسی شہادت میسر نہیں ہے کسی کو بھی. جو دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں فائدہ ہوا ہے تو دے دیتے ہیں. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جیسے وہ دے رہے ہیں اس کے پلیٹلیٹس تھوڑے بہت کم ہوں اور اس نے پی لیا اور تھوڑا بہت اور ٹھیک ہو گیا. یہ اتفاق کی بات، اتفاقات پہ میڈیکل کو اتفاقات کی مطلب اس پہ اتفاقیات کو ہم نہیں مانتے. ہمیں سائنٹیفک مطلب ایویڈنس بیسڈ میڈیسن ایک چیز ہے جو انٹرنیشنلی جو ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے کہ جو بھی آپ علاج کرتے ہیں اس کی بنیاد ہونی چاہیے. جہاں تک پپیتے کے پتوں کا تعلق ہے، اس سے بہت سارے سینٹرز میں جن کی رپورٹس اب آنا شروع ہو گئی ہیں، اسی لیے میں نے ایک پوسٹ میں یہ لکھا بھی ہے کہ ڈینگی میں پپیتے کے پتوں کا جوس پینا یا ان کا رس پینا خطرناک ہو سکتا ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ اگر اس سے وامٹنگ، اس کے ذائقے کی وجہ سے الٹیاں شروع ہو سکتی ہیں، الٹیاں شروع ہونے سے ڈرائنس ہو جاتی ہے اور ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. ایک بات. دوسری چیز، اس سے ڈائریا ہو سکتا ہے، پیچس دست اس سے ہو سکتے ہیں جن سے پانی کی کمی ہو سکتی ہے. اور پانی کی کمی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ڈینگی میں بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے. تو اس صورتحال میں میں اپنے کسی مریض کو بھی اور بہت سارے جو انٹرنیشنل فیم کے لوگ ہیں جو ڈینگی کا علاج کر رہے ہیں اور ڈینگی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ایک آدھ دن پہلے یا نیوز میں ایک آرٹیکل بھی اس پہ بڑے ڈیٹیل میں چھپ چکا ہے کہ یہ لوگ استعمال نہ کریں. دیکھیں، اگر انتڑیوں میں خدا نخواستہ کسی کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس میں کی انتڑیوں میں خون نکلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے، اور اوپر سے آپ نے پپیتے کے پتے دیے اور اس سے ڈائریا بھی شروع ہو گیا، تو یہ چیز جو ہے اس بیچارے غریب مریض کی جان لے سکتی ہے. اسی طرح اگر کسی کو سانس کی تکلیف ہے اور آپ نے اسے پپیتے کے پتے پلانے شروع کر دیے، تو یہ پپیتے کے پتے سانس کی تکلیف میں اضافہ کرتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں جب ہم نے دوائیاں کم سے کم استعمال کرنی ہیں، بہت ضروری جو لائف سیونگ صورتحال ہے وہی دوائیاں ہم استعمال کرتے ہیں. جو وہ دوائیاں استعمال کرنی ہیں تو ایسی صورت میں ایک ایسی چیز دے دی جائے جو کہ اس کی بیماری کو بڑھا دے. قطعاً پلیٹلیٹس پہ اس کا کوئی رول نہیں ہے، کسی صورت بھی بخار پہ اس کا کوئی رول نہیں ہے. پپیتے کے پتوں کا، ہاں پپیتا کوئی کھانا چاہتا ہے تو ضرور کھائے، وہ اچھا ذائقہ بھی اس کا بڑا اچھا ہے اور یقیناً اس کے فوائد بھی ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ڈینگی میں پپیتے کے پتوں کا کوئی کردار ہے، سائنسی طور پر اس کی ایک ایویڈنس بھی موجود نہیں ہے. لیکن اس بات کی سائنسی ایویڈنس موجود ہے، اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس موجود ہے کہ جن لوگوں نے بغیر ڈاکٹر کو بتائے ہوئے، ڈاکٹر کے زیر علاج ہے اور اسے بتائے ہوئے بغیر اس نے پپیتے کے پتوں کا جوس گھر والوں نے کوٹ کے دے دیا اور اس سے اس کو شدید قسم کا ڈائریا ہوا اور بالکل بہت ٹرمینل سٹیجز سے لوگوں کو واپس لایا گیا. اور اللہ کا فضل و کرم سے جن مریضوں میں یہ سلسلہ ہوا ہے ان کی موت واقع ہونے کا خطرہ تھا اگر فوری طور پر انہیں ٹاپ کلاس کا ڈاکٹر اویلیبل نہ ہوتا. یہ اسٹیٹسٹیکلی ثابت ہو چکا ہے. اس لیے میں عام لوگوں سے کہ مختلف لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اور خدا کے لیے یہ پپیتے کے پتوں کا جوس نہ پئیں. یہ اس کا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے لیکن جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. پپیتے کے پتوں کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو آگاہ کیا ہے. اب ناظرین، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سے سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ان کا اپنا ایک پروفائل اکاؤنٹ بھی ہے، وہاں پر ہم نے ایک کمنٹ بھی پڑھا ہے جہاں پر ڈاکٹر صاحب ایک کوئی آپ کا چاہنے والا ہے، کوئی مداح ہے، انہوں نے ایک کمنٹ کیا ہوا تھا کہ میں 7 دن، میں ہاسپٹل کا نام نہیں لیتا، پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، میں 7 دن وہاں پہ ایڈمٹ تھا. 7 دن کے بعد جب میں نے پپیتے کے پتوں کا رس لیا ہے، ان کا جوس پیا تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں. کیا اس میں سچائی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہے کہ وہ قائد اعظم انٹرنیشنل کے ICU میں داخل رہے ہیں. جی سر.
اور اس کے بعد 7 دن کے بعد وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو کسی نے پپیتے کا 1 آدھ گھونٹ انہیں پلایا ہے جس سے وہ ٹھیک ہو گئے ہیں. تو 7ویں دن 5ویں دن سے یہ جو پلیٹلیٹس ہیں یہ بڑھنا ویسے بھی شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے پپیتے کا کوئی کردار نہیں ہے. وہ جو 7 دن انہوں نے اسپتال میں گزارے ہیں وہ ان کی جان بچانے میں کردار ادا کیا. اور ناظرین یہ بھی ایک اہم ثبوت آپ کے لیے ثابت ہو سکتا ہے, لہٰذا آپ بھی احتیاط کیجیے کہ وہ بڑے بزرگ کیا خوبصورت بات کہہ گئے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان. اور آخر میں ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے جو کچھ سادہ لوگ بھی ہوتے ہیں ان کو بڑی جسے کہتے ہیں کانفیڈنس کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ تم پپیتے کے پتے لوگے تو تمہیں شفا ملے گی. ایک اور سائنس میں ٹرم یوز کی جاتی ہے پلیسیبو افیکٹ, جس میں وہ کہتے ہیں کہ یار آپ میڈیسن لوگے تو آپ کو آرام ہوگا. تو اسی طرح کی سر ایک ٹیکنیک ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ برین جو ہوتا ہے آپ کا وہ جو ایکشن ہوتا ہے جو میسیج ہوتا ہے وہ پرسیو کر لیتے ہیں. تو جب وہ آپ گولی کھاتے ہیں یا کوئی پپیتے کے پتے کی مثال لیتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ وہ چیز پلیسیبو کے طور پہ لینا جس کا کم از کم نقصان تو نہ ہونا. جی سر. پپیتے کے پتے جو ہیں یہ نظام انہضام میں شدید قسم کی ڈسٹربنس پیدا کرتے ہیں. جی سر. اور خطرہ بھی سب سے زیادہ نظام انہضام انتڑیوں کو اور معدے کو ہے. جی سر. جس سے بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور بلیڈنگ بہت خطرناک صورتحال ہے. یہ بات ایسے ہی ہے کہ ایک بندے کی بھینس بیمار ہو گئی نا. جی سر. تو اس کا ایک دوست گیا اور اس نے کہا کہ بھائی اس کو تھوڑا سا نیلا تھوتھا کوٹ کے اور دودھ میں ملا کے پلاؤ. جی سر. تو اس نے پلا دی. تھوڑی دیر کے بعد بھینس مر گئی. تو یہ دوڑا ہوا اس کے گھر گیا کہ او بھائی تو نے مجھے کہا تھا کہ سنکھیا یا نیلا تھوتھا جو بھی ہے یہ پانی میں ملا کے بھینس کو پلاؤ, میری بھینس تو مر گئی ہے. اس نے کہا مر تو میری بھی گئی ہے. تو ایسی صورتحال ہوتی ہے لوگوں میں, لیکن انسانی جان کے ساتھ اس قسم کے الٹے سیدھے کھیل کھیلنا یہ مناسب نہیں ہے. ڈینگی ہمارے علاقے میں اتنا زیادہ پرانا نہیں ہے کہ جس کو پپیتے کے پتے جو ہیں وہ جن پہ اتنے تجربات ہو سکے ہوں. سوال یہ ہے کہ اس پہ کوئی بھی سائنسی تجربہ آج تک ہوا ہی نہیں ہے. جی سر. اور مطلب قطعاً اس کا میں بار بار یہ گزارش کر رہا ہوں کہ قطعاً اس کا کوئی بھی ڈینگی کے بخار کو ٹھیک کرنے میں, پلیٹلیٹس کو زیادہ کرنے میں, ہاں کم کرنے میں اس کا رول ہو سکتا ہے. اگر مریض کی ہائیڈریشن خراب ہو جائے اور مریض میں نمکیات کی کمی ہو جائے تو پلیٹلیٹس مزید کم ہو سکتے ہیں. زیادہ کرنے میں اس کا قطعاً کوئی رول نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو ڈینگی کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو مختلف جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں وہ ان کو ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں جن کی اپروکسیمیٹلی جو کاسٹ بنتی ہے کسی کی 5,000 6,000 7,000 اتنی بنتی ہے. کیا ڈینگی پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ٹیسٹ کروانا ضروری ہوتا ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے جی, اور میرا جو سائنسی بنیادوں پہ اگر میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ تقریباً 95% لوگوں کو صرف ایک ٹیسٹ جو کہ پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ پلیٹلیٹس کتنے ہیں, یہ کافی ہے اور اسے مانیٹر کرنا کافی ہے. لیکن بہت کم تعداد میں لوگ ہیں جن کے لیے کچھ سوفیسٹیکیٹڈ ٹیسٹوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ ان کا پروپورشن زیادہ سے زیادہ 5% ہوگا. لیکن 95% سے زیادہ لوگوں کو عام سے ایک چھوٹے سے ٹیسٹ کی جس کا پلیٹلیٹ کاؤنٹ جسے کہتے ہیں اس کی ضرورت ہے. وہ کروائیں اور پھر اس کو مانیٹر کروائیں اپنے ڈاکٹر سے کہ اس کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ اپنی رینج میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے, یا اسے کسی مزید ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں. نارملی زیادہ ٹیسٹوں کی ضرورت نہیں ہوتی. جی بہت شکریہ. کیا ڈاکٹر صاحب ہم جو ہمارے ناظرین ہیں جو گھر میں مطلب کچھ لوگ ماشاء اللہ سے زیادہ میجورٹی پڑھی لکھی ہوتی ہے, کیا ان کی آسانی کے لیے آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنی رینج پلیٹلیٹ کی ہونی چاہیے ایک صحت مند جسم کی؟ یہ 1.5 لاکھ سے 4-4.5 لاکھ تک رینج ہے. جی سر. اور لیکن سیف 140-130 یہ بھی سیف ہیں, اور اگر ایک دم کم نہیں ہوتے تو خطرے کی کوئی بات بھی نہیں ہے, اور کسی زیادہ لمبے چوڑے علاج کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر زیادہ کم ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں کوالیفائڈ ڈاکٹر کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس بیماری کے بارے میں جانتا ہو اور سائنسی بنیادوں پر جانتا ہو, اندازوں کی بنیادوں پر نہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے, اگر کرونا کی وبا آئی ہو یا بھی جس طرح ڈینگی کی وبا آئی ہے, ڈاکٹر صاحب نے اپنے جو ان کے پاس میڈیسن کا تجربہ ہے, میڈیکل کا ان کے پاس تجربہ ہے, اس تجربے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ سامعین کو اور آپ ناظرین کو فائدہ ہو سکے. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں یہ جو بھی ہم نے ویڈیو پیکیج بنایا ہے, جو انفارمیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, یہ انفارمیشن آپ کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے بہت کرامت ثابت ہوگی. ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ ان ہدایات پر عمل کر کے اپنی اور اپنے پیاروں کی زندگی کو محفوظ بنائیں گے اور یوں ہی ہنستے مسکراتے اپنے خاندان کے ساتھ رہیں گے. اور اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. پاکستان زندہ باد, پاکستانی عوام پائندہ باد.